ائمہ اربعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، چاروں اماموں کا کیا کہنا ہے؟ اگر اجماع ہے کم سے کم 4 میں اجماع ہے کیا؟ آئیے علامہ عینی امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں وقیل 11 رکعہ وهو اختیار مالک لنفسه واختارہ ابو بکر العربی. ابن العربی بھی ان کو کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تراویح کی رکعت 11 ہیں، یہی امام مالک نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. علامہ عینی کہہ رہے ہیں امام مالک نے کس عدد کو چنا؟ 11 کو. اور یہی عدد کس نے چنا؟ ابن العربی نے، ابو بکر العربی نے. یہ عمدۃ القاری میں انہوں نے صلاۃ التراویح فضل من قام رمضان کے اندر ذکر کیا ہے. امام سیوطی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ امام عینی سے چلو گڑبڑ ہو گئی، امام سیوطی بھی یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقال الجوری، بعض لوگوں نے الجوزی لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے، الجوری ہے. یہ شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں علی بن حسن الحلبی، انہوں نے بات کہی ہے امام سیوطی کی اسی کتاب کی تعلیقات پر المصابیح فی صلاۃ التراویح میں. کہتے ہیں قال الجوری من اصحابنا، امام سیوطی کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے الجوری نے، جوری کون ہے؟ علی ابن حسین الجوری ہیں. یہ 238 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 238 ہجری میں، آج سے 1200 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مالک کہ انه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ احب الی وهو 11 رکعہ وهي صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کہتے ہیں کہ جس نماز پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی جو کہ 11 رکعت ہے، وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام مالک. قیل له 11 رکعہ بالوتر، 11 رکعت وتر کے ساتھ، لوگوں نے پوچھا. قال نعم، امام مالک نے کیا کہا؟ ہاں. و13 قریب، کہتے ہیں اور 13 بھی اسی کے قریب ہے. امام مالک بھی 13 کو ٹکرا رہے ہیں، بولتے 11 13 بھی چلتا ہے، 13 بھی اس کے قریب ہے. قال ولا ادري من اين احدث هذا الركوع الكثير، کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک. مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا. یہی بات عبدالحق الاشبیلی انہوں نے بھی کہی ہے. اب آپ کو معلوم نہیں ہے کون ہے، انہوں نے اپنی کتاب الصلاح والتہجد میں یہی بات امام مالک کی نقل کی ہے. تو یہ المصابیح میں امام سیوطی نے امام مالک کا قول ذکر کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں معرفت السنن والآثار میں امام البیقی نے باب قائم کیا ہے قیام رمضان، رمضان میں کتنا قیام کرنا چاہیے، رمضان کا قیام. اس میں امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذَا ضِيقٌ، یہ جتنا بھی آیا ہے روایتوں میں اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. وَلَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، اور نہ اس کی کوئی حد ہے جس پہ آدمی رک جائے. تراویح کی نماز میں کوئی حد نہیں ہے جس میں آدمی رک جائے. لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ، اس لیے کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے، جتنا چاہے پڑھے. اگر 20 ہی ہوتا تو کیا کہتے؟ 20 ہی پڑھنا چاہیے، 20 سے زیادہ نہیں. وہ کہتے جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کے زمانے میں مکہ میں 20 ہوتی تھی اس لیے امام شافعی نے کیا کہا؟ 20 پڑھیں. لیکن 20 ایسا نہیں کہ 20 سے کم زیادہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. 20 پڑھ رہے 20 پڑھو چلتا ہے. کہتے ہیں فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ. اب دیکھیے امام شافعی کا اس قول کو یاد رکھیں. کہتے ہیں اگر یہ قیام لمبا کریں اور سجدے کم کر دیں، سجدے کم کریں یعنی 2 کی بجائے کریں، رکعات کم کریں، اگر وہ لمبا قیام کریں اور رکعات کم کر دیں، سجدے کم کر دیں، تو کہتے ہیں فحسن، تو یہ اچھا ہے. وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے. یعنی قیام لمبا کر کے رکوع کم کر دیں، رکعات کم کر دیں تو یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے. وَإِنْ أَكْثَرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ، کہتے ہیں اگر رکوع سجدے بڑھا دیں یعنی رکعتیں بڑھا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اچھا ہے. یہ کس نے روایت کیا؟ امام البیقی نے معرفت السنن والآثار میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 امام
अश-शाफ़िई के नजदीक कोई हद इसकी है नहीं है। ज्यादा बढ़ाएं तो भी कोई हरज नहीं और कम करते हैं तो भी कोई हरज नहीं है। तो ये कहना झूठ है कि उम्मत में कोई भी 20 से कम का कायल नहीं है। इमाम शाफ़िई 20 से कम के कायल हैं, बल्कि क्या कहते हैं 20 अगर क़ियाम लंबा करके रुकू सज्दे कम कर दें मुझको ज्यादा पसंद, तो तरजीह को उन्होंने दी है। इमाम मालिक भी यही कह रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी इमाम अहमद का कौल नकल करते हैं, कहते हैं वक़ाल अहमद रुया फी हादा अलवान वलम युक़दा फीही बिशै। सुनन अत-तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने इमाम अहमद का कौल जिक्र किया है। कहते हैं इस सिलसिले में अलग अलग रंग की रिवायात आई हैं। अलवान लौन की जमा है, लौन रंग। इस सिलसिले में बहुत रिवायात है। इमाम अहमद क्या कह रहे हैं, अलग 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 रिवायात इस बाब में आई हैं। और वलम युक़दा फीही बिशै, इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। तो इजमा है? इजमा नहीं है। इमाम अहमद कहते हैं बहुत रिवायात है, कोई एक पक्का आदत इसमें नहीं है जिससे कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भी ढील दे दी जितनी चाहे पढ़ सकता है आदमी। ये सुनन अत-तिरमिज़ी ने इमाम अत-तिरमिज़ी ने कहा है। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा के बारे में आप देखिए, इमाम मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी अपनी किताब मुअत्ता में बाब कायम करते हैं, बाब क़ियामी शहरी रमज़ान वमा फ़ीही मिनल फ़ज़्ल। रमज़ान में क़ियाम करने का बाब और इसकी क्या फजीलत है, इसका बाब। रमज़ान में क़ियाम का बाब इसको नकल कर रहे हैं। इसमें इन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की 11 रकात वाली हदीस नकल की है और कोई अदद दूसरा जिक्र नहीं किया, न 20 न 23 न 40 न 47 न कुछ, सिर्फ एक रिवायत नकल की है जो अदद वाली है। वो कौन सी है? पहले तो हजरत आयशा की हदीस जिक्र की तो मालूम हुआ कि ये भी तरावी है, 11 रकात तरावी में आता है, और दूसरा कोई अदद जिक्र किया नहीं। और आखिर में क्या कहा? आखिर में कहते वो बिहादा कुल्लहु नाखुद, ये पूरा का पूरा इसको हम अक़स करते हैं। इमाम मोहम्मद क्या कह रहे हैं? वो बिहादा कुल्लहु नाखुद, ये रिवायत सब नकल कर रहे हैं। हज़रत उमर की रिवायत भी है लेकिन उसमें अदद नहीं है जो रात को निकले, और कितनी अच्छी बिदात वाली रिवायत नकल कर रहे हैं। और इसी तरह से हज़रत आयशा की रिवायत नकल कर रहे हैं। और सब जिक्र करने के बाद आखिर में क्या कहते हैं? वो बिहादा कुल्लुहु नअखुद, हमारा यही अख़ज़ है, हम यही कौल अख़ज़ करते हैं। बज़ाहिर मालूम होता है उनके नज़दीक भी क्या है, ये सुन्नत है। वो 11 अदद को भी सुन्नत मानते हैं, अगरचे हो सकता है वो उससे ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन सुन्नत को क्या माना उन्होंने? 11 को उन्होंने भी सुन्नत तस्लीम किया है। तो बहरहाल ये इस मसले में तहकीक थी, इस पे ये थोड़ा है, इस पे उलमा ने किताबें लिखी हैं। इसमें उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें बहुत ही अच्छी किताब शेख अल-अलबानी की है सलातुत तरावीह, और इसी तरह से अब्दुल्ला गाजीपुरी की किताब है अदद रकात तरावीह, या इसी तरह से जुबैर अली ज़ई, मौलाना जुबैर अली ज़ई की किताब है जो तरावी के मसले में है। और भी बहुत सारी किताबें उलमा ने लिखी हैं, आप उनका मजीद मुताला करके और तहकीक इस सिलसिले में कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें किफ़ायत है, और इसमें मजीद और तहकीक कोई करना चाहता है तो आगे कर सकता है। तो हासिल कलाम ये कि हमारे नज़दीक और बहुत सारे हनफी उलमा के नज़दीक हदीस आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसमें 11 और 13 का जिक्र है, ये तरावीह ही के बारे में है और ये सुन्नत है। और इसी तरह से 20 वाली रकत की जो नमाज है इब्न अब्बास की, वो रिवायत साबित नहीं है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि जमात से जो नमाज पढ़ी गई वो भी 11 रकत थी। इसको हनफी और शाफई वगैरह उलमा ने तस्लीम किया है, बड़े बड़े उलमा ने इसको तस्लीम किया, उस हदीस को हसन कहा है। तो ये भी जमात से भी कितनी साबित हुई? 11। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो उन्होंने हुक्म दिया 11, वो भी साबित है। उसके बिलमुकाबिल जो 20 या इसके अलावा अदद आए हैं साबित नहीं है। ताबईन का अमल 20 वाला है, लेकिन सिर्फ 20 वाला नहीं है, उसमें भी रंग बिरंगी रिवायतें हैं। कितनी है? 24 भी है, 16 भी है, और उसके अलावा भी हैं, 47 तक नंबर जाता है। तो कोई एक अदद उनका हमको नहीं मिलता है। और ताबईन का अमल फी नफ्सिही हुज्जत नहीं है, खुसूसन जबकि उसके मुकाबले में सहाबा का अमल हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हो। और हम ये कहते हैं कि उन्होंने अगर इसको किया तो उसको हम गलत कहते हैं नहीं। तो चाहे 20 पढ़ें, 24 पढ़ें, 28 पढ़ें, 36 पढ़ें, 39 पढ़ें, 41 पढ़ें, 43 पढ़ें, 47 पढ़ें, कोई मसला नहीं, जितनी पढ़ना चाहे पढ़ें।
ہم کو 11 اچھی لگتی ہے، ہم کو 11 سکون والی 11 زیادہ اچھی ہے گھبراہٹ والی 20 سے. اگر یعنی آج دیکھیے کہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے اتنی 20 تو وہ بھی کیسی پڑھتے ہیں ایک دم فل سپیڈ والی. تو آج کیوں نہ 11 اس اصل کی طرف لوٹا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. ویسے بھی آج 20 بھی ہلکی نہیں رہی. انہوں نے دیکھی 11 سے 20 پہ گئے، وہ لوگ 23 پہ گئے. کیوں گئے؟ ہلکا کرنے کے لیے. اب یہاں پر 20 بھی ہلکا نہیں ہے تو کیوں نہ ہم واپس 11 پہ آ جائیں اور اسی کو اختیار کریں اور 11 کو ہلکے سے پڑھیں تو ہلکا بھی ہو جائے اور سنت بھی ہو جائے. کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ ہے کہ نہیں؟ 20 ہلکی ہے نہیں ہے. لوگوں کے لیے ہلکا بنانا پڑتا ہے، اس کو ہلکا پھلکا کرنا پڑتا ہے. اتنی ہلکی کہ وہ یعنی ایک دم عذاب بن جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر. اور کیا خشوع اس کے اندر ہے، کیا خیرت اس کے اندر ہے، کیسا سکون ہے. تو ایسی پڑھنے سے اچھا تھوڑی ٹھنڈے سے آرام سے اگر 11 پڑھ لیتے تو کیا پرابلم ہے؟ گناہ ہو جائے گا. جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء کہہ چکے ہیں 11 سنت ہے، ثابت ہے، انفرادی بھی جماعت سے بھی. تو کیوں نہ ہم وہی آسانی سے کریں، کیونکہ نفل میں خذوا من الاعمال ما تطيقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. ہمارے اندر اتنے لمبے قیام کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم 11 ہی کو سنت کا عادت لیتے ہوئے ہلکی پڑھیں. پرابلم کیا ہے بتائیے؟ 4 فرض جیسی اس زمانے پڑھتے تھے آج پڑھتے تو کیا عادت بڑھا دیں گے آپ؟ نہیں. 4 سنت جیسی وہ لوگ پڑھتے تھے پڑھتے آج نہیں پڑھتے تو کیا آپ عادت بڑھاؤ گے اس کے اندر؟ نہیں. آج 4 پڑھتے ہیں سنت ہلکی پڑھتے اپنے حساب سے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ لوگ سنت 4 کیسی پڑھتے تھے ظہر کی اچھے سے پڑھتے تھے. ہم لوگ ویسی پڑھتے کیا؟ نہیں، ہلکی پھلکی. تو آپ نے نمبر سیم رکھا اور ہلکا کیا نا تو ویسی تراویح میں بھی کرو نا. آپ کو اگر نہیں ہوتی ہے لمبی تراویح تو آپ نمبر وہی رکھو اور ہلکی پڑھو. پرابلم کیا ہے؟ گناہ ہو جائے گا، ثابت کرو گناہ ہو جائے گا. تو ہمارا یہی اختیار ہے کہ جو 11 سے زیادہ پڑھتا ہے اس کی مرضی، وہ گناہگار نہیں ہے لیکن اس کو سنت نہ کہے. اور جو 11 پڑھتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ وہ ثابت شدہ پر عمل کر رہا ہے، وہ اس کو سنت ہی کہے کیونکہ وہ سنت ہی ہے. لیکن وہ 20 والوں کو غلط نہ کہے اور نہ 47 والوں کو غلط کہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارا خلاصہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مسئلے میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 11 سنت نہیں ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. کسی کا قول بتائیں 11 سنت نہیں سلف میں سے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے، مزید علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں سے خامخواہ لڑنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. ابھی مل گیا چلو پیچھے پڑھیں گے لوگوں کے، لوگوں کو ستاؤ مت، پڑھنے دو ان کو 20 پڑھتے لیکن بتاؤ کہ یہ بھی سنت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے. اگر ثابت